رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ سورہ آل عمران کی 127 آیت بیان ہوئی، 128 آیت سے آج گفتگو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، واتقوا النار التي اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں، یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے کہ وہ ظالم ہیں، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، سود دونا دون نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے، اور اللہ و رسول کے فرمانبردار رہو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو جنگ بدر میں فتح عطا فرمائی، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، تمہارے دل کو سکون مل جائے، اور یہ فتح دینے والا اللہ ہی ہے، اور اس لیے بھی اللہ نے تمہیں فتح دی تاکہ جو کافروں میں بڑے بڑے گھمنڈی اور غرور کرنے والے سردار ہیں ان کو بہت ساروں کو ختم کر دیا جائے اس جنگ میں، تو اس وجہ سے ان کا حوصلہ پست ہو جائے گا اور وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عذاب دے دے اور جسے چاہے توبہ کی توفیق دے دے۔ یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، یہ ہمارے تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ جو ظالم ہیں ان ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، یا تو توبہ نہ کریں گے تو ان کو ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب کرے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، خدا کو مانتا ہے، اس کے رسولوں کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا ہے توبہ کر لے تاکہ میں اسے بخش دوں، لیکن اگر بندہ نہ چاہے کہ مجھے توبہ نہیں کرنی یا مجھے نہیں بخشے ہوئے میں ہونا ہے تو بندہ گناہوں میں بھٹکتے رہتا ہے۔ اب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود دونا دون نہ کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے۔ فرمایا سود جس کو ہم بیاج کہتے ہیں، اس کو کھانے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، اور سود کے اوپر سود، اس کو کہتے ہیں سود در سود، سود دونا
سود دونا دون سود، تو یہ تو بالکل ہی ناجائز اور حرام ہے۔ تو اس آیت میں سود کی ممانعت فرمائی گئی ہے، منع فرمایا گیا مع توبیخ کے۔ توبیخ کہتے ہیں ڈرانا، دھمکانا، سزا کے طور پر اللہ نے منع فرمایا کہ خبردار کوئی اس سے قریب نہ جائے، کیونکہ اس میں بہت سارا خسارہ ہے۔ اس زیادتی پر جو اس زمانے میں معمول تھا، اس زمانے میں جو طریقہ چلا گیا تھا سود کے تعلق سے، اللہ رب العزت نے اسی اعتبار سے انہیں منع فرمایا، کیونکہ اس زمانے میں معمول یہ تھا کہ جب میعاد آ جاتی تھی، یعنی جو قرض دیا ہے، قرض کی جو تاریخ ہو، جو وقت مقرر کیا ہے، جب وہ وقت آ جاتا تھا اور قرض دار کے پاس ادا کی کوئی شکل نہ ہوتی، یعنی جسے قرض دیا ہے اس کو واپس لوٹانے کی کوئی ہمت نہ ہوتی، یا اس کے پاس سامان نہ ہوتا کہ قرض جو لیا تھا اسے لوٹا دے، تو جس نے قرض دیا تھا وہ کیا کرتا، قرض خواہ مال زیادہ کر کے مدت بڑھا دیتا۔ 1000 روپیہ دیا تھا، 1 مہینے کا وقت مقرر کیا، اور 1 مہینہ ہوا جب لینے گیا تو اس نے کہا کہ ابھی نہیں ہے، تو جس نے قرض دیا تھا وہ کیا کہتا، اب 1500، 1 مہینہ اور بڑھا دیا، 1 مہینہ بڑھا دیا اور ادھر 500 اور زیادہ کر دیا۔ تو ایک مثال دیا میں نے، تو اس کے اوپر سود جو اس کے اوپر بڑھا دیا، اس کو وہ کہتے ہیں سود در سود۔ تو قرض خواہ مال زیادہ کر کے مدت بڑھا دیتا، اور ایک ہی بار نہیں، ایسا بار بار چلتے رہتا تھا، سود در سود چلتے رہتا تھا، ایسا بار بار کرتے جیسا کہ اس ملک کے سود کھار کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ایسا ہی تو چلتا ہے کہ روپیہ پیسہ قرض دیا اور ٹائم پہ نہیں دیا تو اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا، بلکہ ابھی تو پہلے ہی سے مقرر کر لیتے ہیں کہ ہر اتنے پیسے پہ اتنے ٹکا واری تم کو دینا ہی ہے، تو وہ تو بالکل شروع سے ہی تیاری ہو جاتی ہے سود کھانے کی، اور اس کو سود در سود کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں، سود در، یعنی سود کے اندر سود۔ آج کل محلے میونسپالٹی والے گھوم رہے ہیں، نل بند کرو، لائٹ بل کاٹ دو، ان کا گٹر لائن بند کر دو، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جو بھرا نہیں ہے، 100 روپیہ نہیں بھرا تو اس پہ کہتے ہیں 1800 روپیہ چڑھ گیا نوٹس میں، وہ بڑھتے ہی چلا، اور پھر اور نہیں بھرا تو اور بڑھتے چلا گیا، اس کے اوپر بڑھتا ہی چلا گیا۔ دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کی جانب سے ایک مثال کے طور پہ بتایا میں نے کہ یعنی اس کے اوپر ہی بڑھتا چلا جائے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ گناہ کبیرہ سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ تو یہ سود کھانا یہ گناہ کبیرہ تو یعنی بڑا گناہ تو ہے، لیکن بڑا گناہ کرنے کی وجہ سے بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، یعنی اس کا ایمان رہتا ہے، ایمان رہتا ہے۔ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ بندہ کتنا ہی گناہ گار ہو، بڑے سے بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن اگر کفر نہیں کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے، تو ایمان سے خارج نہیں ہوتا، یعنی ایمان والا وہ رہتا ہے، گناہ گار تو ہوگا لیکن ایمان اس کا خارج نہیں ہوگا۔ اور اللہ سے ڈرو، سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، اور اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے، تمہیں کامیابی ملے۔ تو جو اللہ کی باتوں کو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو نہ مانے گا اس کے لیے جہنم تیار ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ پتہ چلا کہ یہ آگ کس کے لیے تیار رکھی ہے، کافروں کے لیے۔ تو تم کافروں والا کام نہ کرو کہ جس سے تم جہنم کے حقدار ہو جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس میں ایمانداروں کو تحدید ہے کہ سود وغیرہ جو چیزیں اللہ نے حرام فرمائی ہیں ان کو حلال نہ جانیں، کیونکہ حرام قطعی کو حلال جاننا کفر ہے۔ سود کھانا تو حرام ہے، ایک ہوتا ہے کہ اس کو جائز سمجھنا اور ایک ہوتا ہے کہ ناجائز سمجھ کے بھی اس کو کھانا۔
تو ناجائز سمجھ کر کے غفلت میں کھایا ہے، گناہ کیا ہے، اور اگر اسے جائز سمجھ کے کھایا ہے تو کفر ہوا، کیونکہ اللہ نے جو چیز حرام کر دی تھی اس کو اس نے حلال کرنا چاہا تو کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو گناہ گار ہے، لیکن اگر یہ کہے کہ نماز کوئی چیز ہے ہی نہیں، کہ اللہ نے فرض ہی نہیں کی ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ زکوٰۃ نہیں دیتا تو گناہ گار ہے، لیکن یہ کہے کہ زکوٰۃ وکات یہ سب غلط چیز ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح حج کا مسئلہ، تو جو بھی اللہ نے فرض کیے ہیں، جسے حرام کیا اگر اسے حلال کرے گا تو بھی کافر ہو جائے گا، جسے اللہ نے حلال کیا اسے حرام جانے گا تو بھی کافر ہو جائے گا۔ تو کافر نہ ہو جانا، اس آیت میں فرمایا کافر نہ ہو جانا، کیونکہ کافروں کے لیے تو جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور رسول کے فرما بردار رہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت الہی ہے، اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اللہ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی، اور رسول سے دشمنی رکھو گے تو تم اللہ سے دشمنی ہوگی۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اب یہ کہ کافروں کے لیے تو جہنم ہے، تو نیکوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے اسے بیان فرما دیا کہ دوڑو اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ کس کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ اوپر فرمایا اعدت للکافرین، جہنم کافروں کے لیے تیار کر رکھی، اور نیچے فرمایا اعدت للمتقین، اور جنت متقیوں کے لیے تیار کر رکھی۔ ان دونوں آیتوں سے پتہ چلا کہ جہنم بھی موجود ہے، جنت بھی موجود ہے۔ تیار کریں گے ایسا نہیں فرمایا، تیار کر رکھی ہے۔ تو دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، یعنی توبہ کی طرف دوڑو، اور ادائے فرائض اور طاعت و اخلاص عمل اختیار کر کے اس کی جانب دوڑو، اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑان، جس جنت کی چوڑائی ایسی ہے کہ تمام آسمان و زمین اس میں سما جائیں۔ یہ جنت کی وسعت ہے، جنت بہت لمبی چوڑی ہے، جس زمین و آسمان بھی اس میں سما جائیں، اتنی بڑی وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو سوال کرنے والے اس میں سوال یہ کرتے ہیں کہ جنت جب اتنی بڑی ہے تو جہنم کہاں ہے؟ جب جنت ہی زمین و آسمان میں آ گئی، جنت ہی نے زمین و آسمان کو گھیر لیا، تو دوزخ کہاں ہے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے سمجھانے کے لیے کہ اسی زمین کے اوپر، زمین و آسمان کے نیچے دن آتا ہے پھر رات آ جاتی، تو اسی پر آتی ہے نا، دن آتا ہے اور اسی جگہ پر رات آ جاتی، دن کہاں چلا گیا؟ دن کہاں چلا گیا؟ رات آتی ہے پھر دن آ جاتا ہے، تو رات کہاں چلی گئی؟ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ زمین و آسمان کو جہاں جنت سنبھالے اپنے اندر، اسی کی دوسری جانب اللہ نے جہنم کو پیدا کیا۔ اور روایتوں میں ہے کہ پوچھا گیا کہ جنت کہاں ہے، تو فرمایا آسمانوں کے اوپر عرش سے نیچے۔ جہنم کہاں ہے؟ تو زمین کے اوپر۔ جہنم کہاں ہے؟ زمین کے اوپر۔ تو یہ ایک مکمل بحث ہے۔ تو کچھ لوگ اس کے اوپر سوال کرتے، تو اس کا جواب بھی حدیث کی روشنی میں دیا گیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میدان محشر میں شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اور گنہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اور کتنے گنہگاروں کی کریں گے؟ کچھ انتہا نہیں ہے، کچھ اس کی گنتی نہیں ہے۔
امام عشق و محبت فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ کیسی وسعت ہے دامن محبوب میں۔ اب اس پہ وہابی دیوبند نے اعتراض کیا کہ تمہارے نبی کا دامن کتنا بڑا ہوگا کہ اس میں سب امت سمائے گی؟ تو یہاں پر دامن سے مراد وسعت رحمت ہے، مغفرت ہے، شفاعت ہے کہ اللہ نے ایسا پاور دیا ہے کہ اتنے ساروں کو بخشواتے چلے جائیں گے اور جنت میں داخلہ دلاتے چلے جائیں گے۔ تو یہ طاقت اور پاور کا ذکر ہے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ ایک مکمل بحث ہے، اگر اسے چالو کیا جائے گا تو وقت کافی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس کے اوپر پھر گفتگو کریں گے کہ جنت کی چوڑائی کتنی ہے، کہاں سے کہاں تک، حدیث اور قرآن کی روشنی میں اسے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بیان ہوا اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے فیضان سے مالا مال فرما، ایمان کے ساتھ رکھ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔